نماز وطر کی بڑی اہمیت ملتی ہے، یعنی سنت مؤکدہ کی ہم نے بات کی، سنت مؤکدہ جن کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، اور یہ 12 رکعت ہیں، ان کے علاوہ نماز وطر کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی تھی۔ میرے حبیب نے یعنی میرے نبی نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی تھی۔ سب سے پہلی بات فرمایا کہ آپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ اے ابو ہریرہ، ہر مہینے میں 3 روزے کبھی نہ چھوڑنا، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ ہر مہینے میں ایام 20 کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ 13، 14 اور 15 اسلامی مہینے کی تواریخ جو ہے، آپ ان تینوں دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ویسے حضور علیہ السلام تو اس کے علاوہ بھی بڑے روزے رکھتے تھے، آپ سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا تھا کہ جس نے ایک روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی چاہت لیتے ہوئے، تو اللہ اس آدمی کو 70 سال کی مسافت سے دوزخ سے دور کر دے گا، ایک روزہ۔ تو اگر اللہ توفیق دے تو ان روزوں کو بھی رکھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، ابو ہریرہ مہینے میں یہ 3 روزے کبھی ترک نہ کرنا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی تھی، ابو ہریرہ نماز چاشت کی 2 رکعات کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز چاشت اور نماز اوابین، نماز اشراق، اس پہ ہم اگلے جمعے پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا، ابو ہریرہ ان 2 رکعات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ رات سونے سے پہلے نماز وطر پڑھ کے سونا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بھی نماز وطر نہیں چھوڑی، آپ نے ادا کی ہے۔ اور اگر رہ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من نام عن الوتر او نسیہ، جس شخص کو نیند آ جائے یا بھول جائے، سو گیا یا بھول گیا، رات پڑ گئی، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، تو جب اس کو یاد آئے یا جب وہ نیند سے بیدار ہو تو فوری طور پہ نماز وطر ادا کرے۔ نماز وطر کی اس قدر اہمیت ہے کہ بہت سارے اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر وطر رہ جائیں تو ان کی قضا اگلے دن بھی دی جائے گی۔ اللہ کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نماز وطروں کو کس انداز میں پڑھتے تھے؟ اللہ کے پیارے رسول سے 9 وطر، 7، 5، 3 اور 1 وطر پڑھنا ثابت ہے صحیح ترین روایتوں میں، یہاں تک کہ آپ نے جب 7 رکعات نماز وطر پڑھی تو ان 7 رکعتوں میں آپ ایک بار بھی تشہد میں نہیں بیٹھے، 7 کے 7 وطر آپ نے ایک ہی تشہد کے ساتھ بغیر بیٹھے آپ نے مسلسل 7 رکعات پڑھی، اور 7ویں رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور آپ نے امت کو حکم دیا جو چاہتا ہے 5 وطر پڑھے تو اس کو پڑھ لینے چاہیے، اور جو چاہتا ہے 3 وطر پڑھے وہ 3 وطر پڑھ لے، اور جو 1 وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 وطر پڑھ لے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 رکعات وطر پڑھے، آپ 8ویں کے بعد ایک بار صرف تشہد میں بیٹھے، اور پھر کھڑے ہو کے آپ نے 9ویں پڑھ کے آپ نے سلام پھیرا۔ 3 وطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زیادہ ہمیں معمول نظر آتا ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ قیام اللیل میں، جس کو ہم تہجد کا نام دیتے ہیں، قیام اللیل میں آپ 11 رکعات رمضان اور غیر رمضان میں پڑھا کرتے تھے، اور رمضان میں آپ نے صرف 3 دن وہی قیام رمضان جو آپ نے کیا، قیام اللیل جو آخری رات میں کرتے تھے، وہی آپ نے جماعت کی شکل میں کروا دیا، صرف 3 دن، چوتھے دن آپ نے وہ نماز با جماعت نہیں کروائی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں قیام اللیل کی 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، جن میں سے 8 جن کو ہم قیام کہتے ہیں، اور 3 رکعات وہ نماز وطر ہوتی تھی۔ اور ام المؤمنین دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ آپ نے قیام اللیل میں 13 رکعات ادا کی، 8 رکعات قیام کی اور 5 رکعات نماز وطر کی۔ تو 3 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 رکعات بھی ادا کر سکتے ہیں،
اور ایک وطر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نماز وطر جو 3 پڑھے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 روایتوں سے اس کا پڑھنا اور طریقہ ثابت ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نماز وطر کو 2 رکعات کے بعد سلام پھیر دیا جائے اور پھر الگ سے ایک وطر پڑھا جائے۔ زیادہ صحیح روایتوں میں یہی طریقہ ملتا ہے، یعنی 3 رکعات وطر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 2 رکعات کے بعد سلام پھیر دیں اور پھر ایک رکعت الگ سے آپ اکیلی پڑھ کے یہ تینوں وطر ہو جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں رکعات وطر کو ایک ہی سلام کے ساتھ دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھے بغیر ادا کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام روایات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ میں سے جو احباب کوئی دلیل طلب کرنا چاہیں، میں دلیل دینے کا پابند ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 وطر پڑھنا بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 وطر پڑھنا بھی ثابت ہے۔